کنسپٹ دا فنڈامنٹل آئیڈیالوجی آف مسلم، ہم اس کی تشریح کا حق آپ کو کسی صورت میں نہیں دے سکتے، کیونکہ آپ کی اوقات نہیں ہے، آپ کو 6 کلمے پورے نہیں آتے، آپ یہاں پر اس اساس موضوع کے اوپر آپ فیصلہ دیتے ہیں۔ تو ہم سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور اس کو سخت ترین الفاظ میں مسترد کرتے ہیں۔ ہمارے وکلاء کا موقف ہے، طلبہ تنظیموں کا موقف ہے، اس میں مذہبی جماعتوں کا موقف ہے، جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آج سپریم کورٹ کا فیصلہ مسلمانوں کے حق میں نہیں بلکہ مرزائیت کے حق میں۔ بتائیں کہ پھر کیا اس کے اوپر 98 اور 95 سی اور ڈی کا اطلاق نہیں ہوتا؟ سب سے پہلے میرا مطالبہ ہے سپریم کورٹ کے ججز سے کہ آپ کو چاہیے تھا، دیکھیں آپ حد کراس کر رہے ہیں، آپ ہمارے بیسک فنڈامنٹل پرنسپل انا خاتم النبیین لا نبی بعدا، آپ اس کو چیلنج کر رہے ہو۔ کیا سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دینے سے پہلے اسلامی نظریاتی کونسل، شریعت کورٹ یا مفتیان دین جتنے بھی ہیں جو اس وقت اس پاکستان کے اندر موجود ہیں، کیا ان سے کنسلٹ کیا گیا؟ سپریم کورٹ یہ بات کہتی ہے کہ کیونکہ وہاں پر قرآن کو رکھا گیا اور اس کے خلاف کوئی بھی ڈی فائل یا ڈیسیکریٹڈ جو انسیڈنٹ ہے وہ نہیں پایا گیا، نہ انسلٹ پائی گئی اور نہ اس کو صرف رکھا گیا۔ میرے ساتھ بلال ربانی صاحب بیٹھے ہیں مسلم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے، اور سردار مظہر صاحب ہیں، اس کے ساتھ میرے ساتھ بیٹھے ہیں شہباز صاحب، یہ پاکستان تحریک انصاف کی اسٹوڈنٹ ونگ سے ہیں، ہمارے اور دوست بھی اس وقت موجود ہیں۔ مختصر بات یہ ہے کہ آج آپ کے سامنے آنے کا مقصد قرآن کی یہ آیت، آپ نے اس بات کو غور سے سمجھنا ہے۔ ہم اپنا موقف آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا موقف بیسیکلی کیا ہے۔ قرآن کی آیت موجود ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ ہم نے اس دین کو تمام دینوں کے اوپر غالب کر دیا اور یہ مکمل دین ہے، اس کے لیے میری شہادت کافی ہے۔ اس کے بعد بات کہا گیا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور مسلمانوں اور نون مسلمز کے درمیان جو فرق قرار دیا گیا ہے وہ رکوع و سجود قرار دیا گیا۔ ہمارا آج آپ کے سامنے آنے کا مقصد کیا ہے؟ سپریم کورٹ نے 6 فروری کو ایک فیصلہ دیا، قادیانی مبارک قادیانی کی ضمانت کے موقع کے اوپر اس کو پاکستان کے مختلف سرکاری مذہبی جماعتوں نے چیلنج کیا۔ 28 مارچ کو اس مقدمے کی تاریخ پر بحث و مباحثہ ہوا اور سپریم کورٹ نے 10 اداروں کو نامزد کیا۔ ان 10 اداروں نے انہی تحفظات کا ذکر کیا جو تحفظات پاکستان کی تمام دینی حلقوں، مذہبی جماعتوں اور اسٹوڈنٹ یونینز کو تھے، اور ان سے کہا گیا کہ پلیز آپ اس کو ایڈریس کریں۔ پاکستان کی آئین، قانون اور اسلامی نظریے کے منافی جو فیصلہ ہے اس پر نظر ثانی ہونی چاہیے۔ وہ نظر ثانی کی درخواست دی گئی۔ اب مسئلہ یہ ہے، آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ جب آپ اسلام اور قرآن، یہ بہت حساس معاملہ ہے، اسلام کے اندر آنے کے لیے آپ کو صرف فقط ایک کلمہ پڑھنا پڑتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کی اخراج کے 10,000 وجوہات ہو سکتی ہے، کسی ایک چیز کو نہ ماننا بھی آپ کو اسلام سے خارج، دائرہ اسلام سے خارج کر سکتا ہے، کسی ایک آیت کی انکار بھی آپ کو دائرہ اسلام سے خارج کرتی ہے۔ ہمارا موقف اور ہمارا جو واضح پیغام ہے اس وقت حکومت پاکستان سے، سب سے پہلے تو ہم سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور اس کو سخت ترین الفاظ میں مسترد کرتے ہیں۔ اب اس کی وجہ دلیل کے ساتھ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ میرا موقف یا عام طلبہ تنظیموں کا موقف کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدا، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ 1973 کے آئین کے مطابق
اور اس آئین کی وہ شکل جنہوں نے غیر مسلم کو ڈیفائن کیا، اس ڈیفینیشن کی روح سے ان کو کافر قرار دیا گیا۔ اب اس میں بہت سی چیزیں ہیں، ہمارے وکلاء کا موقف ہے، طلبہ تنظیموں کا موقف ہے، اس میں مذہبی جماعتوں کا موقف ہے، جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آج سپریم کورٹ کا فیصلہ مسلمانوں کے حق میں نہیں بلکہ مرزائیت کے حق میں ہے۔ چند شکے بدترین مرزائیت نوازی کی دلیل ہے۔ فیصلے کی کل 50 شکے۔ شک نمبر 6، اس میں لکھا گیا کہ مبارک ثانی پر پنجاب قرآن بورڈ کے دفعہ 7 لاگو نہیں ہوئی، بلکہ اس کا اطلاق ممنوعہ کتاب کے مصنف، ناشر، تابع یا ریکارڈ تیار کرنے والے پر لاگو ہوتی ہے۔ مبارک ثانی نے ملزم ہے، نہ مصنف ہے، نہ تابع ہے، نہ ناشر ہے۔ سوال یہ ہے کہ تفسیر صغیر کتب کی تابع اور ناشر تو جماعت مرزائیہ اور احمدیہ ہے، اس پر اس وقت تک کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا گیا؟ ہمارا تو موقف صاف یہ تھا۔ شک نمبر 7، اس شک میں کہا گیا کہ 298 لاگو نہیں ہوتا کیونکہ تفسیر صغیر مرزائی ادارے میں تقسیم کی گئی۔ گویا چیف جسٹس صاحب نے لائسنس دے کر مرزائی اپنے اداروں میں تحریف شدہ ترمیم اور کفری عبادات پر مبنی مرزائی تقسیم کر سکتے، اس پر 298 لاگو نہیں ہوگا۔ اب جو سب سے اہم بات ہے، طاہر نقاش بنام ریاست کا ذکر کیا گیا۔ مرزائیوں کا اپنی عبادتگاہوں میں کلمہ طیبہ لکھنا توہین رسالت نہیں ہے، اس پر 295 لاگو نہیں ہوگا۔ جج صاحبان کو معلوم ہی نہیں کہ قادیانی کلمے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں بلکہ مرزا قادیانی ملعون کو لکھتے ہیں، اور یہ بات وہ برملا اپنے احمدی ٹی وی کے اوپر اس کا اعتراف کر چکے کہ جب ہم کلمہ طیبہ لکھتے ہیں تو اس میں ہمارا جو جب محمد رسول اللہ کہتے ہیں اس کا مقصد جو ہے نعوذ باللہ وہ مرزا ملعون قادیانی ہے۔ اس شکوے عوامی سطح پر خود کو مسلمان کے طور پر پیش نہیں کریں گے۔ اب جو سب سے اہم بات جس کے اوپر ہمارا اعتراض ہے، اور وہ میں اپنی پاکستان کی عوام کے سامنے بھی رکھنا چاہتا ہوں، آپ لوگوں کے سامنے بھی رکھنا چاہتا ہوں، اس فیصلے کی شک 33 اور 40 میں لکھا ہوا ترجمہ ہے کہ در حقیقت یہی اسلام ہے۔ ہاں، یہ اس میں انہوں نے لکھا ہے جی بیسیکلی جو سب سے خطرناک چیز انہوں نے لکھی وہ یہ لکھی کہ شک نمبر 40 فیصلے میں یہ بھی قرار دیا گیا کہ جن انتظامی احکامات کو اس مقدمے میں چیلنج کیا گیا تھا ان کا اطلاق احمدیوں کے صرف ان افعال پر ہوتا ہے، وہ عوامی سطح پر انجام دیں، نہ کہ ان افعال پر جو اپنے گھروں میں یا عبادت گاہوں میں کریں۔ چنانچہ انتظامی احکامات کے بعض اقتضابات نقل کرنے کے بعد قرار دیا گیا کہ ترجمہ مذکورہ بالا قیود سے واضح طور پر وہ کام مراد ہے جو عوامی مقامات پر یا عوام کی نظر کے سامنے سر انجام دیے جائیں، نہ کہ وہ نجی طور پر سر انجام دیے جائیں۔ یہی اصول ماضی قریب میں سپریم کورٹ کے ایک اور بینچ نے مقدمہ بنوال طاہر نقاش بنام ریاست میں بھی اس فیصلے کو دہرایا تھا۔ دیکھیں ہمارا موقف کیا ہے۔ سپریم کورٹ یہ بات کہتی ہے کہ کیونکہ وہاں پر قرآن کو رکھا گیا اور اس کے خلاف کوئی بھی ڈی فائل یا ڈیسیکریٹڈ جو انسیڈنٹ ہے وہ نہیں پایا گیا، نہ انسلٹ پائی گئی اور نہ اس کو صرف رکھا گیا۔ اب ہمیں اعتراض کیا ہے؟ اگر کافر ہندو اپنے عبادت گاہ کے اندر قرآن کو رکھتا ہے تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر یہودی رکھتا ہے تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو نان مسلم قرار دیتا ہے، وہ یہ تسلیم کرتا ہے کہ میرا مذہب اور میرے عقائد جو ہیں وہ اسلام سے متصادم ہیں۔ اگر وہ رکھتا ہے تو یہ ہماری کامیابی ہے۔ اگر جوز رکھتے ہیں تو وہ بھی برملا اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں کہ اسلام کے عقائد سے ہمارے عقائد جو ہیں وہ متصادم ہیں اور ہم اپنا مذہب رکھتے ہیں، اپنا دین رکھتے ہیں۔ اگر وہ ہماری کتاب کو رکھتے ہیں تو یہ ہمارے لیے قابل باعث فخر چیز ہے۔ اب جو سب سے اہم بات جس کے اوپر ہمیں اس وقت تک اعتراض، سب سے پہلا اعتراض ہے
کہ 10 ادارے لکھتے ہیں سپریم کورٹ کو جی کہ ان کے تحفظات جائز ہیں. کیا ہمارے ان تحفظات کو ایڈریس کیا گیا؟ بلکہ ان کو ہی گول مٹول کر کے سپریم کورٹ نے دوبارہ سے یہ فیصلہ دے دیا. کیا سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دینے سے پہلے اسلامی نظریاتی کونسل، شریعت کورٹ یا مفتیان دین جتنے بھی ہیں جو اس وقت اس پاکستان کے اندر موجود ہیں، کیا ان سے کنسلٹ کیا گیا؟ میرے خیال میں تو سپریم کورٹ کا ایسا کوئی، میں چیلنج کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے جج ایسے بھی ہیں جن کو 6 کلمے پورے نہ آتے ہوں، یہ سنا دیں. اگر ان کو کلمے 6 پورے نہیں آتے بھائی، تو اتنے حساس معاملے کے اوپر آپ کے فیصلہ وداؤٹ دا کنسلٹ آف دا ایکسپرٹ آن آئیڈیالوجی آف اسلام آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ نے کیا ان سے کنسلٹ کیا؟ ہمارا موقف کیا ہے؟ اسلامی شعار کا نام 1973 کے آئین کے مطابق اسلامی دینی اصلاحات کا جو استعمال ہے وہ احمدیہ گروپ، لاہوری گروپ یا احمدیہ گروپ، یہ دونوں نہیں کر سکتے. اگر اس کا ارتکاب کرتے وہ پکڑے گئے تو یہ قابل جرم ہے ان کے اوپر. مجھے یہ بات بتائیں کہ پھر کیا اس کے اوپر 98 اور 95 سی اور ڈی کا اطلاق نہیں ہوتا؟ سب سے پہلے میرا مطالبہ ہے سپریم کورٹ کے ججز سے کہ آپ کو چاہیے تھا، دیکھیں آپ حدیں کراس کر رہے ہیں. آپ ہمارے بیسک فنڈامنٹل پرنسپل انا خاتم النبیین لا نبی بعدا، آپ اس کو چیلنج کر رہے ہو. آپ کی اوقات نہیں ہے اس کو چیلنج کرنا. آپ سیاسی مسائل کے اوپر جو مرضی فیصلہ دیں، ہمیں کبھی کوئی اعتراض نہیں رہا. آپ جو مرضی کرتے رہیں، الٹے ہو کے ناچیں، جو مرضی کریں، لیکن ہم آپ کو اس آئیڈیالوجی آف اسلام، بیسک کنسپٹ، دا فنڈامنٹل آئیڈیالوجی آف مسلم، ہم اس کی تشریح کا حق آپ کو کسی صورت میں نہیں دے سکتے، کیونکہ آپ کی اوقات نہیں ہے. آپ کو 6 کلمے پورے نہیں آتے. آپ یہاں پر اس حساس موضوع کے اوپر آپ فیصلہ دیتے ہیں. بھائی آپ نے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی ہیں. آپ کو کس نے اختیار دیا کہ آپ 98 بی اور 95 سی، آپ کو اس کی ڈیفینیشن کرنی چاہیے. اس کی ڈیفینیشن خالی یہ نہیں ہے کہ آپ کسی نے قرآن کو نعوذ باللہ پھاڑ دیا، اس کا غلط استعمال، اس کا استعمال سے غلط پروپیگیٹ کرنا اور ایک فتنہ کریٹ کرنا اور اسلام کے خلاف کانسپائریسی پلاٹ اختیار کرنا، یہ بھی وہ سب سے بڑے جرم ہے جو جن کا اطلاق ان کے اوپر ہوتا ہے. ہمارا اختلاف قادیانیوں سے کیا ہے؟ ہمارا اختلاف قادیانیوں سے صرف اتنا ہے کہ وہ بطور مسلمان اپنے آپ کو دنیا کو متعارف نہیں کرا سکتے، اپنا تعارف نہیں کرا سکتے، کیونکہ ان کے ہاں ان کا آخری نبی جو ہے وہ نعوذ باللہ جس کی موت جو ہے وہ پاخانہ کرتے ہوئے ہوئی، کیا کہتے ہیں، مرزا قادیانی اس کو کہا جاتا ہے. میں افریقہ کے اندر آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے کیا کیا. یہ جج صاحب، افسوس یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے اگر تاریخ کو پڑھا اور انٹرنیشنلی جو ظلم اس جماعت نے کیے ہیں، اگر ان کے بعد افریقہ کے اندر یہ ایک جگہ پر گئے اور ان پر ادھر انہوں نے کہا جی کہ ہم اصل مسلمان ہم ہیں اور ہم اللہ نے نعوذ باللہ ایک نبی آپ کے لیے بھیجا ہے جس کو ہم نے اتارا ہے وہ آ رہا ہے. اور وہاں پر مرزا طاہر قادیانی کو وہاں پر اس کا استقبال کرایا گیا. ہمارے لوگوں کے پاس آلریڈی اسلام کا کیا کہتے نالج کم ہے. خدا را یہ ظلم نہ کریں. اور انشاءاللہ اس معاملے کے اوپر ابھی اس کے اوپر شہباز صاحب بھی بات کریں گے، اس موضوع کے اوپر بلال ربانی صاحب بھی بات کریں گے. میں چاہتا کہ یہاں پر سردار مظہر صاحب بیٹھے، ہمارا بڑا پرومیننٹ لیڈرشپ میں سے ایک لیڈر ہے. میں چاہتا تھا کہ وہ بھی بات کریں، لیکن انہوں نے اس پر بات کرنے سے انکار کر دیا. لیکن انہوں نے کہا جی کہ آپ اس کے اوپر آج بات کریں گے. در حقیقت یہی اسلام کی روح اور اسلام کی برداشت کی تعلیمات. مسلمان برداشت پر عمل پیرا ہے. اسلام نے برداشت کی صرف تلقین ہی نہیں کی، بلکہ اسلام اور مسلمان معاشرے نے تاریخ میں ہمیشہ برداشت پر عمل کیا. مسلمان معاشرے یہودیوں کے لیے اس وقت بھی تعامل پر عمل پیرا تھے جب یہودیوں کی تاریخ دور میں مسیح دنیا میں ان پر ظلم ہو رہا تھا. یہود کو عثمانی سلطنت میں پناہ ملی اور جن یہودیوں پر دوسرے معاشروں پر ظلم ہو رہا تھا انہیں عربوں کے ہاں پناہ ملی اور ترکوں کے ہاں پناہ ملی. سب مسلمان معاشرہ پناہ دینے، مظلوم کو پناہ دینے کے حق میں. اب آپ
دو چیزوں کو سب سے پہلے اس وقت جو میں آپ کو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آلریڈی مولانا شاہ احمد نورانی نے جو مولانا شاہ احمد نورانی نے جو اس بارے میں تفصیل اس وقت بیان کی اس وقت کے پارلیمنٹ کے اجلاس میں کہ آئین و قانون میں دفعات اور آزادی نظائر کی تفصیل سے ثابت ہوا ہے کہ ایم پی او کے دونوں گروپوں کو غیر مسلم قرار دینے کے بعد انہیں آئین اور قانون کے مطابق اپنے مذہب پر عمل پیرا ہونے پر اور اس کے اظہار پر اور اس کی تبلیغ کا حق اس شرط کے ساتھ حاصل ہے. اس شرط کے ساتھ، یہ شرط بہت ضروری ہے، اس شرط کے ساتھ حاصل ہے کہ وہ عوامی سطح پر مسلمانوں کی دینی اصلاحات استعمال نہیں کریں گے. ہمارا موقف اور اس فیصلے کے خلاف ہمارا دلیل کے ساتھ اس کو مسترد کرنے کا اصل موقف یہ چند سطور ہے کہ وہ اسلامی اشعار کا نام نہیں لیں گے، قرآن پاک کا نام نہیں لیں گے. وہ اس کے اندر تعریف کرنے کے بعد اس کو قرآن مجید کہہ رہے ہیں. وہ اپنی مسجد کو انبیاء کا عبادت گاہ کہہ سکتے ہیں، مسجد نہیں کہہ سکتے، اسلامی شعار نہیں. ہمارا اختلاف ان تین الفاظ کے اوپر ہے ہم سے، اور سپریم کورٹ نے اپنے اس فیصلے کے اندر یہ تین الفاظ قانونی طور پر ان کو انسائڈ دا ہاؤس تو چادر اور چار دیواری کے اندر استعمال کرنے کا اصولی طور پر حق دیا ہے. ہم اس کے خلاف ہر سطح کے اوپر جائیں گے انشاءاللہ، ہر سطح کے اوپر. اور یہ بات یاد رکھیں، یہ ختم نبوت کی تحریک ہے اور اس قسم کے بہت سے فتنے پاکستان میں اس سے پہلے بھی آئے جن کو زد و کوب کیا گیا ہے. انشاءاللہ اس دفعہ بھی میں جج صاحبان سے بھی گزارش کروں گا کہ بھائی اگر آپ کے پاس اسلامی نالج لمیٹڈ ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ ایکسپرٹس آف دا آئیڈیالوجی آف اسلام یو ہیو ٹو کنسلٹ دیم اینڈ یو ہیو ٹو ٹیک دا ایسٹیوٹ ایڈوائس فرام دیم. اگر آپ نہیں لے سکتے ہو تو آپ نے جو فیصلہ کیا ہے یہ سرعام اسلام پاکستان کے آئین کے منہ کے اوپر سرعام تماچا ہے. ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور اس سلسلے میں جمعے والے دن انشاءاللہ اس بارے میں شہباز صاحب بات کریں گے. میں چاہوں گا کہ آپ بلال ربانی صاحب اس سلسلے میں آپ سے چند الفاظ کہنا چاہیں.